हादसाती तौर पे आई। कैसी आई, क्या कभी वाकया? सोचा भी नहीं था। हाँ, रेडियो में सुनती थी बड़े शौक से, बल्कि रेडियो सुनने के शौक में मैंने करंट भी खाया हुआ है। उस वक्त के 50 रुपए आज के 1430 रुपए से बहुत ज्यादा। टोटियां मनमोतियां तीनों आखदी सा वेखदी सा इस गली ना जा, इस गली दे जट पूरे लंदे भाइयां बा। जो कॉम्पियर या अनाउंसर या कोई भी आर्टिस्ट उनको पसंद होता था तो उसकी विजुअलाइज करके पेंसिल इमेजिन करके स्केचिंग। अस्सलाम वालेकुम, माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना और हमारी बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, सीनियर ब्रॉडकास्टर रुखसाना मुसर्रत साहिबा, जिन्होंने ऑलमोस्ट 40 इयर्स अपनी ज़िंदगी के उस पैशन के नाम कर दिए जिसको लोग कहते हैं कि रेडियो क्या देता है। तो रुखसाना मुसर्रत साहिबा से बहुत सारी बातें करेंगे आज हम माइनस टॉक में, और वो सारी मेमोरीज हम कोशिश करेंगे इनसे रिकॉल करवा लें कि आजकल बड़े बड़े नाम हो गए हैं रेडियो के। रुखसाना के कुलीग रह चुके हैं, रुखसाना ने भी उनके साथ काम किया है। कोई इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच गया रुखसाना, और कोई कहने के सियासी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी हैं जो कि रेडियो में काम करते रहे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ताहाल, क्योंकि जब कभी मुझे भी रेडियो के जरिए इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला तो बड़े नामवर लोग हैं जो कि रेडियो का हिस्सा रहे हैं। एक तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फौजिया, ये तुमने इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाया। तो कोशिश करूंगी कि बहुत सारी यादें समेट के आपके नाम और आपके तवज्जुद से माइनस न्यूज़ देखने वालों के नाम कर सकूं। बिलाशुबा। रुखसाना, आप रेडियो में एज ब्रॉडकास्टर ही आना चाहती थी या हादसाती तौर पे आ गई, नौकरी नहीं मिल रही थी, चलो रेडियो चलते हैं, हुआ क्या था? हादसाती तौर पे आई थी। कैसे आई, क्या कभी वाकया? सोचा भी नहीं था। हाँ, रेडियो में सुनती थी बड़े शौक से, बल्कि रेडियो सुनने के शौक में मैंने करंट भी खाया हुआ है। वो कैसे? तो ऐसे कि अक्सर दोपहरें जो हैं वो लंबी होती हैं, गर्मियों की आपको पता है, तो गर्मियों में सोना, तो दोपहर के वक्त फरमाइशी प्रोग्राम आया करता था पिंडी से, तो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी, और उसमें गाने हुआ करते थे? गाने हुआ करते थे झांझर के नाम से, पंजाबी प्रोग्राम खास तौर पे। तो उसमें वो खास तौर पे सुना करती थी। तो अब वो दोपहर का टाइम 3 बजे 2 से 3, अब वो रेडियो साथ लगा के तो सोना फिर साथ में। तो वो रेडियो की तार लगाते हुए स्विच लगाया, तो मुझे नहीं पता था एक जगह से तार जो है वो स्पार्क हो रही है और वहाँ पे बस तार है, अंदर वो उसके ऊपर कुछ कवर नहीं है वो, ठीक है। मेरा हाथ वहाँ लग गया, फिर मैंने कल्टियाँ खाई। अच्छा, इतना शदीद झटका? हाँ, झटका था। तो मेरी बहनें भी मेरे साथ थी, तो मैं चूंकि अक्सर शुगर लगाती रहती थी ना बहनों के साथ, तो वो कहती है कि हो सकता है ये कोई शुगर लगा रही है ना। तो उन्होंने मजाक समझा, शरारतें जो आप करती थी। जी। तो फिर उसके बाद ये मैट्रिकुलेशन की बात है, जब मैं मैट्रिक में हुआ करती थी, तो फिर वो जब मैं बहुत ज्यादा मैं चीखी चिल्लाई ना, तो फिर उनको दरक हुई कि नहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तार आप छोड़ चुकी थी, आपके हाथ में? वो तो हाथ में थी ना, तभी फिर वो आप नहीं छोड़ सकते जब तक कि कोई ना छुड़वाए। फिर वो बहन को, जो मेरे साथ थी उस वक्त, छोटी बहन, उसने देखा कि ये मामला कुछ और है, उसने फौरन या मेरे कल्टी खाने से उतार निकल गई बीच में से, या उसने स्विच निकाल दिया या निकल गया, तो फिर वो तो फिर आप रेडियो सुनते सुनते रेडियो करने पहुंच गई। तो पहले मैं रेडियो में कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो पे आऊंगी। हाँ, स्कूल के ज़माने में जो फंक्शंस होते थे या जो कि कभी कोई स्टेज प्रोग्राम हुआ तो हिस्सा ले लिया करती थी, लेकिन सोचा कभी नहीं था। तो ऐसे ही एक मर्तबा हमारे एक जानने वाले हैं, वो रेडियो में होते थे, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश न्यूज़ रीडर्स की ज़रूरत है। ठीक है। तो तब तक मैं बीएससी में थी। ओके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, किस्मत आजमा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तैयारी करके आ जाना। मैं किस्मत आजमाई के लिए पहुंच गई। तो जब मैंने ऑडिशन दिया। कौन ले रहा था ऑडिशन? बस उस वक्त रिकॉर्डिंग हुई, सामने अच्छा, कमेटी नहीं थी? कमेटी मतलब मुझे नहीं बताया गया कमेटी में कौन कौन है, बस मुझसे वो बुलेटिन जो है वो रिकॉर्ड करवा लिया गया। तो मुझे बाद में मेरे कज़न ही कहूँगी क्योंकि दूर पार के रिश्तेदार थे, उसने कहा कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकी। मैंने कहा अच्छा, मैंने इतनी मेहनत की थी। तो मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं हुई? कहता बस पता नहीं, आप नहीं हो सकी सिलेक्ट। अब मेरी जिद बनी, मैंने कहा अब मैंने जाना है रेडियो जाना है, क्योंकि मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों रिजेक्ट किया? आपने भी यही सोचा? तो फिर खैर मैंने अपने उसको बार बार सुना भी, मैच भी किया कि आपको लग रहा था मैं तो फिट हूँ भाई, मैं बन सकती हूँ, तो मतलब कि मेहनत की जा सकती थी ना। तो खैर वो फिर उस वक्त
میں نے میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے ان کو بتایا کہ میں نے اب ریڈیو جانا ہے. ٹھیک ہے. خیر اب یہ نہیں پتا تھا کیسے جانا ہے. خیر ان کی ملاقات جو ہے یہ حادثاتی طور پہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں اس وقت بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, شہناز خان, ٹھیک ہے, ان سے ہوئی, تذکرہ ہوا کچھ آپس میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اچھا وہ جا چکی ہیں, ان کو سارا بتایا. تو انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ اس کو بھیجیں. اچھا شہناز خان صاحبہ. تو میں ان کے ساتھ پھر ریڈیو پاکستان راولپنڈی گئی. تو وہاں پر کنیز فاطمہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ پروگرام ڈائریکٹر بھی رہی ہیں. جی بالکل. تو وہ بھی ایز این اناؤنسر آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ پروڈیوسر ہوئی اور پھر اسٹیشن ڈائریکٹر ہوئی. بہت اچھی بہت خوبصورت آواز ریڈیو کی. تو انہوں نے جب میں گئی تو ان سے بہرحال ان کی پہلے بات ہو چکی ہوئی تھی نا شہناز خان صاحبہ کی. تو انہوں نے کہا تھا اچھا کوئی بھی چیز جو ہے نا تیار کر کے لے آئے. تو ان کے پاس خواتین کا پروگرام تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں بولنا ہوتا تھا, کوئی بھی کھانے کی ترکیب بتانی تھی. اوکے. تو مجھے ریکارڈ نہیں کیا, مجھے لائیو بٹھا دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے اس وقت سمیرہ گلزار ایک کمپیئر ہوا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو وہ سامنے بیٹھی ہیں, تو انہوں نے اناؤنس کر دیا, میں نے بول دیا نا سامنے جو بھی میں لکھ کے لے کے. کوئی فمبل نہیں کیا آپ نے؟ کوئی فمبل نہیں کیا, پہلا ہی لائیو اور بول دیا بس. لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, یہ آپ کا کتنا پروگرام ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ پروگرام بھی رہ کے نہیں ہے. میں تو پہلی دفعہ بول رہی ہوں ریڈیو مائک پہ, پہلی دفعہ بول رہی ہوں. تو یہ آپ کا پہلا تھا, یہ پہلی دفعہ مائک پہ بیٹھی. میں نے کہا یہ ریڈیو پاکستان میں ہی میں پہلی دفعہ آئی ہوں. میں نے تو ریڈیو بھی باہر سے کیا ریڈیو کا سیٹ ہی دیکھا ہوا تھا, ریڈیو اسٹیشن نہیں دیکھا ہوا تھا. خیر وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے ان کا اچھا ہو گیا. وہ یہ سر کہتی ہاں بہت اچھا. یہ کون سا ایئر تھا؟ یہ راولپنڈی کی بات ہے, 1988 کی بات ہے. تو بلکہ ہم بھی اتنے سے تھے تب. ہاں 87 لاسٹ کی بات ہے, 87 دسمبر کی بات ہے, 22 دسمبر ڈیٹ یاد ہے. تو انہوں نے مجھے ایسے بغیر آڈیشن کے بٹھا دیا نا مائک پہ. تو میں نے ان سے کہا اچھا ہو بھی گیا, سارا کچھ نشر بھی ہوگا. تو میں تو کہتی ہے اچھا آپ تو بڑی کانفیڈنٹ تھی. میں نے کہا آپ کو لگ رہا ہوگا میرے کانوں میں ابھی تک میری دھڑکنیں جو ہے نا سنائی دے رہی ہیں مجھے. تو اینی ہاؤ وہ پہلا ایک ایکسپیرینس تھا, بہت اچھا رہا. اس کے بعد سلسلہ چل پڑا جو آج تک جاری ہے. آڈیشن ہوا باقاعدہ. عبدالحفیظ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے میرا آڈیشن کیا. فوجی بھائیوں کا پروگرام ہوا کرتا تھا, اس پروگرام سے میں نے پھر آغاز کیا. ہلال سے اقتباس پڑھا کرتے تھے, وہاں سے آغاز ہوا. فوجی بھائیوں کا پروگرام کیا, پھر کرتے 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 سفر یہ چلا. پہلا چیک کتنے کا ملا؟ اس وقت 50 روپے پر بکنگ ہوتا تھا. تقریباً 88 میں. تقریباً جی 88 میں 50 روپے ایک پروگرام ملا کرتا تھا. تو یہ میری خوش قسمتی کہیے کہ جاتے ہی مجھے 21 بکنگ ماشاء اللہ. تو مطلب کہ پروگرام ملنے شروع ہو گئے. 88 میں 50 روپے ملتے تھے, تو اب 2025 میں ایک پروگرام کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ چلیں راز کی بات ہے, لیکن اس وقت کے 50 روپے آج کے 1430 روپے سے بہت زیادہ ہے. 88 میں 50 روپیز ریڈیو پاکستان سے ملتے تو ابھی 14 اور ٹیکس بھی کاٹ لیتے ہیں. نہیں اب تو نہیں کٹتا, لیکن پہلے ٹیکس کٹتا. پہلے ٹیکس تب بھی کٹتا تھا 50 روپے. اور ابھی آپ کی کتنی بکنگز لائک 21 26 اس طرح سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اتار چڑھاؤ فوزیہ آتا رہتا ہے کہ پھر 14 بکنگ پہ چلے گئے, بیچ میں کچھ آتی ہیں, انتظامیہ آتی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب پھر 20 بکنگ پہ ہیں. تو اب تب میں نیوز نہیں پڑھتی تھی ساتھ. پھر میں نے پنجابی خبریں بھی شروع کی. آئی میں اردو خبروں کے لیے تھی. اردو خبریں بھی پڑھی آپ نے؟ میں نے اردو خبریں آپ کی سنی ہیں. جی اردو بھی پڑھی. پنجابی تو سنی ہے, لیکن میں نے اردو سنی ہے. پھر میری چونکہ جو مدر ٹنگ ہے, ماں بولی ہے, وہ پنجابی ہے. تو پنجابی ماں بولی کے شوق میں, محبت میں میں پھر پنجابی کی طرف چلی. تو رخسانہ آپ نے مختلف جہتوں میں کام کیا, لائک اناؤنسمنٹ, ریڈیو میں پنجابی کی خبریں, اردو کی خبریں, فیچر. آپ کا پسندیدہ میڈیم کون سا ہے کہ یہ والا کام میں چاہتی ہوں یہی کام کروں, اور کسی جہت میں کروں نہ کروں, لیکن یہ میں کنٹینیو رکھوں؟ بچوں کے لیے میں نے پروگرام بہت کیے. اچھا یہ میرے لیے نیوز ہے. بچوں کے لیے جب پروگرام کرتی تھی نا تو مجھے بہت مزہ آتا تھا. آج بھی جب مجھے کوئی پروڈیوسر کہتا ہے نا کہ بچوں کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہے,
تو میں پھر نہیں دیکھتی پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, تو آپ بچہ بن جاتی ہیں. بچہ بن, اتنا مزہ آتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ ریڈیو پہ, چونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے تو بڑے بڑے بچے بنے ہوتے ہیں ریڈیو. وہ بچوں کو آپ کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بچوں کو نیچے بیٹھ کے پروگرام کیا کرتے تھے نا بچوں کے لیے, بچوں کو گود میں بٹھائے, کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے, تو پھر ان سے آپ بات کر رہے ہیں. تو بچوں کے ساتھ جب تک آپ بچہ نہیں بنتے نا تو ان کے اندر سے آپ کچھ نہیں نکالتے. لیکن ہمارے اندر بھی تو ایک بچہ ہوتا ہے نا, اس بچے کو لیکن زندہ رکھنا ہے. میں چاہتی ہوں اس بچے کو زندہ رکھتے ہوئے ذرا کسی بچے کے کریکٹر میں آپ ہمیں کوئی بھی ڈائلاگ, کچھ ہمارے جو مائنس نیوز کے دیکھنے والے ہیں, ذرا کون سے بچے کا کریکٹر کوئی بھی اگر آپ کو یاد ہو, یا پھر آپ اڈاپٹ کر سکتی ہیں. ابھی ابھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بچہ بن کے ہمیں دکھائیں تاکہ لوگ جو ریڈیو سنتے ہیں انہیں سمجھ آ جائے یہ والا بچہ رخسانہ بنی تھی. جی ویسے تو بہت سے بچے سامنے آئے, لیکن کیونکہ وہ بھی یاد ہیں, لیکن اپنے گھر سے بھی بچوں کو لے جایا کرتی تھی. تو میری بھتیجی ماشاءاللہ اب ہو گئی ہے 19 سال کی ماشاءاللہ, لیکن اس وقت چھوٹی سی تھی. تو اس کو نا کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا. وہ 2.5 سال کی تھی. ایک تو اس کو چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ اللہ پاک کے نام یاد تھے, اور دوسرا ایک کہانی اس کو ہم سنایا کرتے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا بھی اس کا نام ہے ماہنور مقدس, ماہنور مقدس ہمیں کیا سنائے گی؟ تو کہتی توتیا من موتیا, وہ اس کو ہم سنایا کرتے تھے. تو کہتی توتیا من موتیا تینو آخ دیسا ویخ دیسا اس گلی نہ جا, اس گلی دے جٹ پورے لندے پھائیاں پا. تو وہ اس کو بڑے لہک لہک کے نہ سنایا. یہ جو آپ نے آج وہ ہمیں سنا دیا ہے نا, اتنے عرصے سے ہمیں یہ پورا وہ مصرے نہیں ہمیں یاد آ رہے تھے. ایک بڑی فیمس جرنلسٹ ہے منیزہ جہانگیر صاحبہ, ان کی والدہ کبھی ان کو بتایا کرتی تھی, اور ان کی میموری میں یہ آدھا مصرا تھا. یہ اگر وہ منیزہ پروگرام دیکھیں گے نا تو ان کی بہت بڑی جو الجھن ہے نا وہ سلجھن بننے والی ہے. لیکن رخسانہ آپ نے ڈراماز میں بھی کام کیا, ریڈیو ڈراما, ٹی وی ڈراما کرنا زیادہ مشکل ہے یا ریڈیو ڈراما؟ ریڈیو ڈرامے میں آپ اچھا ٹی وی ڈرامے پہ نا بہت سی چیزیں آپ ویژول میں کور کر لیتے ہیں. ریڈیو ڈرامے میں آپ نے آواز سے سب کچھ کور کرنا ہوتا ہے, آواز سے بتانا ہوتا ہے. آپ اداس ہیں, آپ خوش ہیں, آپ پریشان ہیں, جو کچھ بھی آپ نے آواز سے بتانا ہوتا ہے. تو آپ کو شاید یہ بھی آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ میں نے ریڈیو پہ لائیو ڈرامہ کیا. اچھا لائیو, اور وہ کس ٹائم پہ ہوتا تھا, کیسے؟ ایک ہی دفعہ ہوا تھا. وہ ایسا ہوا تھا کہ ریکارڈنگ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ اویلیبل نہیں تھا. 6 ستمبر کا موقع تھا. وہ گیتوں بھری کہانی کچھ ایسے تھا, کچھ فیچر ڈرامہ تھا. گیتوں بھری کہانی نہیں, فیچر ڈرامہ تھا, اور 6 ستمبر کے حوالے سے تھا, اور نریشن تھی, اور اس میں ایکٹنگ بھی تھی. تو فدا قاسمی کا نام میں لوں گی, میرے سینئر, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہی کا لکھا ہوا تھا, اور ان کے ساتھ پرفارم کرنا تھا. تو ریکارڈنگ اسٹوڈیو نہیں اویلیبل ہو سکا. کچھ اس وقت ایسا ہوا کہ پروگرام کا وقت ہو گیا. پروگرام ہوا کرتا ہے جاگتا پاکستان, اس میں یہ فیچر تھا 20 منٹ کا. تو انہوں نے مجھے کہا فدا قاسمی صاحب نے کہ لائیو کر لو گی؟ میں نے کہا ہاں کر لوں گی. ٹھیک ہے. اچھا میں لائیو میں غلطیاں کم ہوتی ہیں, ریکارڈنگ میں پتا ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ایڈٹ ہو جائے گا, تو اس میں ایڈٹ ہو جائے گا, اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. لائیو میں تو پتا ہے کہ اب جو تیر کمان سے نکل گیا وہ نکل گیا, اور اچھا والا تیر نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر نا وہ لائیو کیا تھا, 6 ستمبر کے حوالے سے تھا, اور ظاہر ہے اس میں جذباتی سین بھی تھے, ماں اور بیٹے کے سین تھے. تو وہ پھر بہت اچھا ہو گیا تھا. اچھا لائیو میں کوئی فنگل نہیں کیا, کوئی ڈائلاگ مس نہیں کیا؟ ہاں جی, ڈائلاگ مس نہیں ہوا, کوئی ریپیٹ نہیں ہوا. تو وہ جب 20 منٹ کا وہ فیچر ہو گیا تو ساروں نے آ کے کہا, مطلب کلیپنگ کی, اور بڑے وہ کہ ہم نے اتنا اچھا سے کر لیا. تو یہ اللہ کی مدد. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں پھر کیسا لگتا ہے, کیونکہ ریڈیو میں ظاہرہ پیمنٹس تو میں نے بھی ریڈیو کیا ہے, بڑی مناسب سی ہمیں پیسے جو پیمنٹس ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے آپ ان پیسوں کو ڈبل ٹرپل اگر کر دیں گے تو ریڈیو آرٹسٹ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. رخسانہ سوشل سیفٹی 40 سال آپ نے ریڈیو کو دیے, ٹھیک ہے, مطلب بڑا خوبصورت ادارہ ہے, لوگ اس سے سیکھتے ہیں, بولنا, بات چیت کرنا, کہاں پہ ٹھہراؤ آنا. ہم نے آپ سے سیکھا اوپننگ کیسے کرنی ہے پروگرام کی, کلوزنگ کیسے کرنی ہے. آپ کوشش کریں اردو کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کریں. یہ تر بٹیر والی جو انگریزی بیچ میں شامل کر دیتی نا, مجھے لوگ کہتے ہیں ٹھیٹھ اردو, تو ہمیں فخر ہے اس ٹھیٹھ اردو پر. کیا کہیں گی گورنمنٹ سے, کچھ کہیں گی کہ گورنمنٹ کچھ ایسا کرے کہ کچھ سپورٹ ملے آرٹسٹوں کو, کیونکہ جو لوگ اپنی زندگی 50 روپے سے شروع کیا 1430 پر ہیں, تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے,
کہ جس طرح سے ایک وقت میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جیسے لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں نا ایسے آرٹسٹوں کے پیسے بھی بڑھانے چاہیے یا بڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے, جو بجٹ میں 10% 10% یا 15% یا 25% یا 50%. لیکن ایک سال تو ایسا ہوا, لیکن اس کے بعد سے پھر میرا خیال ہے 10 سے 15 سال ایسا نہیں ہوا. اگر وہ پریکٹس چلتی رہتی تو آج فی پروگرام ہم 5,000 سے بڑھ چکے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ابھی بھی کتنے سال. وہ ریڈیو کی ایک بک ہے, بکنگ فی اسے بولتے ہیں, جس کے تحت آرٹسٹ جو ہیں وہ بک ہوتے ہیں. میرے خیال میں وہ فی اسٹرکچر وہ بھی سالانہ ریویو نہیں ہوتی میرے خیال میں. اس کو بھی ہم اپیل کریں گے گورنمنٹ سے کہ اس کو بھی سالانہ ریویو کریں. دیکھیں 50 روپے سے 1430 کا سفر, اور 88 سے لے کر 2025 کتنی دہائیاں آ گئی بیچ میں. تو آرٹسٹوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ کو میڈیکل بھی نہیں مل رہا, آپ کو کوئی اور فیسلٹیز بھی نہیں مل رہی. اور ریڈیو کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ریڈیو کہیں پہاڑوں پر, میں کہتی ہوں جہاں کوئی آواز نہیں پہنچتی نا, وہ ریڈیو کی آواز پہنچتی ہے. رخسانہ, لوگ ایک گلہ کرتے ہیں ریڈیو کون سنتا ہے, یہ ذرا بتائیں آپ کون سنتے ہیں؟ ٹونٹ کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. آپ اگر کسی کو کہو نا کہ آپ ریڈیو پاکستان میں, اچھا ریڈیو تو آج کل کوئی سنتا ہی نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں آپ نہیں سنتے, بہت سے لوگ سنتے ہیں اور وہ رسپانس بھی کرتے ہیں, لیٹرز آتے ہیں. اچھا کوئی زمانہ تھا فوزیہ, اتنے خوبصورت خطوط آیا کرتے تھے کہ آپ کا یہ جو کمرہ ہے, اسٹوڈیو ہے نا, کہ آپ کے ایک اینڈ سے شروع کریں تو دوسرے اینڈ تک وہ ایک ہی خط. اچھا, بڑے بڑے اتنے جذباتی خط. ہاں, اور پھر اس کے اوپر نا لوگ اس کو سجا بنا کے بھیجا کرتے تھے. پھر جو کمپیئر یا اناؤنسر یا کوئی بھی آرٹسٹ ان کو پسند ہوتا تھا تو اس کی ویژولائز کر کے پینسل امیجن کر کے اسکیچنگ, ایسی اسکیچنگ مجھے بھی موصول ہے. میں یہ پوچھنے والی تھی آپ سے. تو وہ ایک ہمارے لسنر ہیں رخسانہ, رخسار ان کا نام, تو انہوں نے ایک اسکیچنگ بھیجی نا میرے پروگرام میں. اس وقت میں پروگرام کیا کرتی تھی اسلام آباد اسٹیشن سے, سوغات کے نام سے, پھر انتخاب کے نام سے. تو اس میں جب وہ مجھے موصول ہوا تو میں نے ان سے کہا آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میرے باب کٹ تھے. اچھا, مطلب کہ میں بال کٹ, ظاہر ہے سٹائل تھا, ینگ ایج تھی. تو میں نے کہا تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ وہ کہتے کہ نہیں دیکھا, میں نے سوچا ہے کہ آپ ایسی ہوں. امیجن کیا آپ کی آواز سے, آپ کے بولنے کے سٹائل سے, اس کی شخصیت یہ کیسی ہوگی. تو یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال آج کل SMS کا دور ہے, لیکن اس کے باوجود آج کل بھی خطوط آتے ہیں بڑے, اور ایسے آتے ہیں کہ لکھائیاں دیکھ کے رشک آتا ہے. رخسانہ, کبھی آپ نے نائٹ شو بھی کیا, اور یہ جو آپ بات کریے نا کہ لیٹرز آتے ہیں اور لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں فینس. ہم نے دیکھا FM کا دور جب آیا تھا نا, لوگ توثیق حیدر, راجہ حیدر, ساروں کے لیے چھپ کے رضائیوں میں, مطلب اپنے وہ بلیکٹ میں چھپ کے ریڈیو چھپا کے کانوں کے ساتھ لگایا, اماں ڈانٹ رہی ہے یہ نہیں, لیکن ریڈیو کہیں نہ کہیں کان کے ساتھ. تب ہینڈ فری اور یہ اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو جو لیٹرز آتے تھے, کوئی جذباتی فینس نے کبھی آپ کو تنگ بھی کیا کہ آپ پریشان ہی ہو؟ نہیں, شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. خوش ہوتی تھی آپ؟ ہاں, اچھے لفظوں میں خطوط موصول ہوئے. توثیق حیدر کے ساتھ بھی بہت کام کیا, بہت اچھا وہ ریڈیو کا میں کہنا چاہیے کہ ایک سرمایہ ہے, بہت اچھی آواز ہے. آج کل ٹیلی ویژن پہ وہ جلوہ گر زیادہ ہوتے ہیں, ریڈیو شاید اب ان کی پریورٹیز میں نہیں رہا. اینی ہاؤ, میرے پاس بھی انگریزی کے ہی سے معافی کیونکہ ہماری مائنس کی آڈینس بڑے, ہمارے ینگسٹرز بھی ہمیں فالو کرتے ہیں, تو آپ بول سکتے ہیں اس میں. تو وہ بہرحال میں نے توثیق حیدر کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے نائٹ شوز بھی کیے, نائٹ ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی, آج کل نہیں ہو رہی. تو 12 بجے سے 2 بجے تک محمود علی کھوکھر کے ساتھ زیادہ تر وہ ہوتے تھے میرے ساتھ. اور سلیم شہزاد نام ہے ایک ریڈیو کا, بہت اچھی آواز وہ بھی. تو ان کے ساتھ کام کیا, بہت اچھا لگا. جو شروع میں نے کیا ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے, وہاں سے میں نے شروع کیا. میرا پیرنٹ اسٹیشن ہے. آج اگر میں جہاں پہ, جو لوگ کہتے ہیں نا ریڈیو دیتا کیا ہے, میں نہیں کہتی, کیونکہ مجھے ریڈیو نے, ریڈیو پاکستان کہوں گی, مجھے ریڈیو پاکستان نے بہت کچھ دیا. مجھے میرا نام دیا, میری پہچان دی. میں کہیں بھی گئی, میں نے کہا کہ میں ریڈیو پاکستان سن, تو لوگ اٹھ کے سنتے تھے, بڑے رسپیکٹ دیتے ہیں. پھر میں نے ریڈیو میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی. بہت بریک آیا میری ایجوکیشن میں, لیکن ریڈیو میں رہتے ہوئے میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا, اور ریگولر کیا, پرائیویٹ نہیں کیا. نمبر سے میں نے مطلب کہ پروگرام ہوتے تھے, اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے گانا چلایا, تو ایک آرٹیکل بیٹھ کے دیکھ لیا. اسی طرح ریڈیو میں بیٹھ کے, مطلب چھٹیاں نہیں کی. اور 2 سال میں, 2.5 سال میں میں نے
मास्टर्स कर लिया इंग्लिश में। उसके बाद फिर नहीं हिम्मत पड़ी आगे पढ़ने की, लेकिन रेडियो ने मैं कहती हूँ पहचान भी दी, इज्जत भी दी और तालीम भी दी। बहुत कुछ सीखा रेडियो से। बहुत कुछ रेडियो ने दिया, लेकिन रेडियो ने कुछ ऐसी यादें भी दी जो लोग हमसे बिछड़ गए। अरे कुछ लोगों का अगर तस्करा कर ले हम, जिनसे हमने शायद लहजा क्या रखना है और अल्फाज की अदायगी, मुझे पता है आप समझ जाएंगी मेरे इस हिंट से ही कि मैं किस शख्सियत का जिक्र करने वाली हूँ। वो जब बोलती थी ना, जैसे लफ्ज बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रही, वो लफ्ज़ लेके उनके इस तरह हाथ बांध के खड़े होते थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो हैं, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, बहुत ही प्यारी शख्सियत, टेलीविज़न की भी और सूरत के लिहाज से भी और सीरत के लिहाज से भी। कौन भूल सकता है कि वो दिलों की तस्कीन बिलाशुबा कि उनके साथ बात करके ही आपको तस्कीन मिलती थी। वो बहुत प्यारी हमारी अनाउंसर, न्यूज़ रीडर, कॉम्पेयर, एंकर पर्सन, ड्रामा आर्टिस्ट, क्या क्या उनकी शख्सियत की जगह हैं जिनको हम याद करें। और उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा उनके साथ जो है रिलेशनशिप बना और उनसे सीखने का भी मौका मिला। तो कुछ और लोग जहन में आते हैं रुखसाना, जो रेडियो के ज़ाहिर है बड़े प्यारे नाम थे, लेकिन वो अब हम में नहीं रहे, जैसे कमल नसीर साहब हैं। कमल नसीर साहिबा के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। उनके साथ एक प्रोजेक्ट था, वो किया PNCA में, ड्रामास के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से था, और भी उनके साथ ड्रामास भी की। रेडियो पाकिस्तान पे भी उनके साथ काम किया। बहुत प्यारी शख्सियत थी वो भी। वो भी जब याद आती हैं तो जाहिर है दिल उनके लिए दुआ ही देता है, दुआ करता है अल्लाह ताला को उनके रहमत करे। और अभी हाल ही में हमसे बिछड़ गए सरदार साहब, उर्दू खबरों के हवाले से उनका नाम भी, उनको बस शायद रेडियो से उनको इश्क था, तो वो आते थे, चाहे वो लोकल न्यूज़ पढ़ते थे, मकामी खबरें पढ़ते थे, लेकिन एक बहुत अच्छी शख्सियत थे वो भी। सरदार साहब का एक और शौक भी था, गाना। जी नहीं, फिल्माना, फोटो बना लेते थे वो। उन्होंने सबकी, कोई रेडियो का ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो सरदार साहब के कैमरे में रुखसाना फोटो आप बैठिए, जी। ऐसे मैं आपकी तस्वीर बनाता हूँ, मतलब ये आपके पास यादगार रहेगी ना, तो ये आपने बहुत अच्छा है कि वो उनका सबका शौक था। मतलब कि क्या तस्कीर, और क्या बाकायदा, इशरत फातिमा, जी, सब लोगों की पिक्चर्स उनके कैमरे बाकायदा फंक्शंस पे वो उनको कवर बुलाया करते जाता थे, था, बुलाया बिल्कुल। जाता था, और वो तस्वीरें, और बहुत अच्छी फोटोग्राफी किया करते थे वो, बहुत अच्छी। और फिर रेडियो के हवाले से मैं इशरत फातिमा का नाम लूँगी, जो अब इशरत साहिब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, सीखा भी उनसे बहुत कुछ। बहुत प्यारी आवाज़ है रेडियो की, खबरों के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से। तो रुखसाना, ये सब अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं, कभी कोई अपना रेडियो का ब्लंडर ही बता दें जो बहुत पुराना हो, अभी आपको कोई नुकसान ना पहुंचे क्योंकि आप रेडियो जाती हैं, और ऐसा ब्लंडर बताएं जिसका कोई इम्पैक्ट ना आए आपके काम पे। मजे का जी, ब्लंडर बिल्कुल। बताती हूँ। इससे पहले मैं चलें पहले ये ब्लंडर बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, हम माइक्रोफोन पे ना बड़े कॉन्फिडेंट होके बैठते हैं, जैसे सब कुछ हमें ही आता है। बिल्कुल। तो अब भी बड़े मज़े से गुलशन आरा सैयद का जो गाना है ना, वो प्ले किया। तो प्ले करने के बाद वो गाना है फूलों के गहने मौसम ने पहने। वाह, बड़े खूबसूरत बोले। जी, तो मैंने उसकी क्लोजिंग की, मौसम के गहने फूलों ने पहने। वाह वाह वाह, कि क्लोज करते हुए आपने ऐसे बोल दिया। बड़े कॉन्फिडेंटली। हाँ। जब मैं बोल गई तो मैंने कहा, और लाइव, जाहिर अब तो हाँ। लाइव बोल दिया, इंजीनियर भी उस तरफ सुन रहा है, उसने भी पॉइंट आउट नहीं किया। मैंने मैंने क्या बोला, फूलों के गहने तो मौसम पहन सकता है, तो मौसम के गहने फूल कैसे फूलों ने पहने। मैंने इतनी कॉन्फिडेंटली, बाद में खुद ही मुझे हंसी आई कि ये मैंने क्या किया। तो बहरहाल इस तरह के ब्लंडर्स जो हैं वो होते रहते हैं। ज़्यादातर मैंने रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी पे काम किया। आजकल तो रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हूँ, या करंट अफेयर्स में प्रोग्राम किया करती हूँ। तो जो रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में शुरू में आई, तो मैंने एक मरतबा बोल दिया कि ये रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी है, मुझे 1152 की हॉर्स पर इस्लामाबाद में बोल दिया। इस्लामाबाद। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं पिंडी नहीं, मैं इस्लामाबाद। मैंने कहा जी, ये हमारा स्टेशन है, रेडियो पाकिस्तान ही का स्टेशन है, मीडियम वेव 1152 पे आप पिंडी सुन सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने सही उसको कवर swing दे करके। दिया। हाँ, लेकिन वो उस वक्त के प्रोग्राम मैनेजर, अल्लाह ताला उनको भी गरीब के रहमत करे, अतीकुल्लाह शेख साहब, वो सुन रहे थे। उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मुझे कहते हैं कि बहुत मोहब्बत है रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से। मैंने कहा सर ऑब्वियसली होगी, क्योंकि मेरा पेरेंट स्टेशन है, वहीं से मैंने शुरू किया काम।
تو کہتے ہیں اچھا آپ کی اگر یہاں، میں نے کہا میں تو گئی، تو کہتے ہیں اچھا اگر آپ کی بکنگز بڑھا دی جائیں یہاں پہ تو پھر آپ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کہنا چھوڑ دیں گے. تو میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتی، وہ میرا پیرنٹ اسٹیشن ہے. ہاں جب ریڈیو پاکستان راولپنڈی جاؤں گی تو ریڈیو پاکستان راولپنڈی ہی کہوں گی، لیکن کوشش کروں گی کہ اسلام آباد کو اسلام آباد ہی رہنے دوں. ٹھیک ہے، چلو وہ ایک انسینٹیو بھی دے دیا آپ کو. رخسانہ مسرت، کرنٹ افیئرس کرنا، نیوز، فیچر، ڈراما، آپ کو مشکل کیا لگتا ہے کہ کون سی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ نے کام کیا لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ٹف ہے، یہ میں نہ کروں؟ مجھے ہر دن، چاہے وہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام، چاہے وہ نیوز ہو، چاہے وہ کمپیئرنگ کا پروگرام ہو، مجھے ہر دن مشکل لگتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ میرا مجھے لگا تھا آسان کہیں گی، یہ تو الٹا ہو گیا. وہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا پہلا دن ہے، تو مطلب ہر دن مجھے لگتا ہے کہ میں آج پہلے دن مائک پہ بیٹھی ہوں، تو ہر دن مشکل لگتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں. اچھا، کوئی ایسا غیر پسندیدہ، ناپسندیدہ آرٹسٹ جو آپ کو بڑا انکمفرٹیبل کرتا ہو جب آپ کر رہے ہیں، لائیو ہے، ریکارڈنگ ہے، وٹ ایور، یا آپ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ مجھے کام نہ کرنا پڑے؟ تھوڑا اگر ہمت ہے تو نام لے لیں تاکہ وہ لوگ بھی چینج ہو جائیں. ہمت تو ہے لیکن نام نہیں لوں گی کیونکہ دل دکھے گا کسی کا. اچھا، کسی کا، یہ دیکھیں کتنا ان کو خیال ہے. آرٹسٹ ویسے ایسا ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے میرا دل کوئی نہ دکھائے اور میری وجہ سے بھی کسی کا دل نہ دکھے. میں چاہوں گی جو کہ ریڈیو دیکھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، دیکھتے میں نے اس لیے کہا کہ ریڈیو کی ویب سائٹ ہے، ریڈیو کا پیج ہے، ریڈیو کا ٹویٹر ہے، مطلب ریڈیو تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پر موجود ہے. www.radio.gov.pk. آج مجھے لگتا ہے ہم ریڈیو نامہ بھی کر رہے ہیں ویسے مائنس ٹاک سے زیادہ، تو آپ ریڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں. کوئی میسیج دیں گی نئے آنے والوں کے لیے؟ نئے آنے والے نہ ٹائم پہ آتے ہیں، وہ پروگرام بھی مس کر دیتے ہیں، اطلاع بھی نہیں دیتے ہیں، ان کی بڑی بری عادتیں ہیں. آپ تو ابھی بھی 6 بجے ریڈیو 5 بجے پہنچے ہوتے ہیں، تو کوئی رستے بند ہو جائے، ریڈ زون بلاک ہے، کچھ بھی ہے جی، رخسانہ مسرت آپ کو ریڈیو ملے گی، کوئی گیپ نہیں آئے گا، بریک ڈاؤن نہیں ہوگا. کمٹمنٹ، جب آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، جب آپ ایک مطلب آپ کی پریورٹیز کیا ہیں، کس چیز کو آپ زیادہ اہم آپ کے نزدیک اہمیت کیا ہے، تو جب آپ نے ایک وعدہ کر لیا تو ہمارے سامنے پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تو مطالعہ بہت ضروری ہے، پڑھیں، اور پھر جو آپ نے وعدہ کر لیا ہے ریڈیو کے ساتھ یا کہیں بھی، تو میں کیونکہ ریڈیو کا بندہ ہوں تو ریڈیو کی بات کروں گی کہ ریڈیو پہ ایک تو وقت پہ آنا بہت ضروری ہے. جو پروگرام بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے تیاری کے لیے ہے کہ اس سے مطالعہ کریں. تو مطالعہ جو ہے یہ آپ کی کمپنی کو، آپ کی شخصیت بہت خوبصورت بیان دیا رخسانہ مسرت آپ نے. آپ کا بے حد شکریہ، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. جس طرح سے ہم نے شروع کیا تھا نا مائنس ٹاک، تو یہ پلس ٹاک ہو گئی ہے، لیکن اس میں پلس آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹڈیز کو، مطالعہ کو، کتابوں کو، جس بھی سورس سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کتاب خرید سکتے ہیں، ڈیجیٹلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پڑھنا شروع کیجئے، پھر آپ اچھا بول سکیں گے، اچھا لکھ سکیں گے، اچھا سوچ سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. رخسانہ مسرت اور فوزیہ رانا کو اجازت دیجیے مائنس ٹاک سے.